یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اشنا نے اب اس کا زخمی ہاتھ دیکھا تھا، وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ بس معمولی سی چوٹ ہے، ہو جائے گا ٹھیک، وہ بے پرواہ سا بولا تھا۔ آپ بہت ہی ظالم ہیں، یہ چوٹ آپ کو معمولی لگ رہی ہے، آپ انسان ہی نہیں ہے نا۔ وہ آگے ہوتی فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی، جس سے اب نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کالے سیاہ ہو چکے تھے، وائٹ کپڑوں پر داغ کے نشان، کشادہ پیشانی پر بال بکھرے تھے، چہرے پر بھی ہلکی ہلکی خراشیں تھی۔ تو کیا کروں پھر؟ وہ اسی عجیب لاپرواہی سے بولتا اسے دیکھنے لگ پڑا تھا۔ تو ڈریسنگ کروا لیں، اور کیا کرنا ہے، یہ تمہارا دماغ پیپر دیتے وقت نکل کر کہیں گر تو نہیں گیا تھا؟ اب اس ویران جنگل میں ڈاکٹر کہاں سے لاؤں؟ وہ ہابکی سے کہتا برہم ہوا تھا۔ اللہ جی، وہ سر پر ہاتھ رکھتی گہری سانس خارج کرتی ہوئی بولی تھی، ویٹ کرے 2 منٹ، میں آپ کو بتاتی ہوں دماغ کس کا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی موبائل ہاتھ میں اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور 2 منٹ بعد واپس آئی تھی۔ پہلے ہاتھ دھو لے، اس کے پانی سے ہاتھ دھلوانے لگی تھی جس سے نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک اشنال کے ہاتھ پمپ پھول گئے تھے۔ وہ بغیر پرواہ کی اپنا حجاب کیا دوپٹہ جلدی سے اتار کر اس کے گرد باندھ دیا تھا۔ روشنال جب تک سمجھ تھا وہ یہ کام کر چکی تھی، وہ اب بغیر دوپٹے میں تھی۔ سیاہ لمبے بال جو اس نے خود ڈرائی کیے تھے وہ اب کچھ گردن کے ساتھ لگ رہے تھے اور کچھ چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ چہرہ بے داغ ہونے کی وجہ سے لائٹ کی ہلکی روشنی میں اس کو بغیر دیکھتا وہ مسمرائز ہوا تھا۔ اس کا دل اس پل میں اٹکا تھا، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کر سوچتا رہ گیا تھا۔ وہ کمزور نفس کا مالک نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی بغیر دوپٹے کے کمزور کر دیتی تھی۔ دوپٹہ کیوں اتارا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ کیا میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں کہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں؟ وہ پل پل بدلتے اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کو دیکھ کر روحان سی ہوئی تھی اور اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اشنال شرمیلی سے مسکان لی شرمائی تھی اور چکو کا اس کے زخمی ہاتھ پر پہلی دفعہ لمس چھوڑا تھا۔ پتہ ہی یہ ہاتھ میرے ستمگر محافظ کے ہیں، جو مجھے خود تو پریشان رکھتا ہے لیکن پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ ان ہاتھوں نے صرف اور صرف میری وجہ سے پریشانی سے ہی ہے۔ آپ صرف برے بنتے ہیں لیکن برے ہیں نہیں۔ یہ بات اس وقت مجھے پتہ چلتی ہے جب آپ مجھے ڈانٹ کے خود بے چین ہوتے ہیں، اور آپ مجھے صرف پردے پہ ڈانٹ رہے ہیں جبکہ میرا پردہ تو آپ خود ہیں۔ بڑی امی کہتی ہیں کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے۔ اور کیا کہتی ہیں بڑی امی؟ وہ ہنستا ہوا سے سننے کو بے چین تھا۔ یہ تک بھول گئے تھے کہ وہ اس وقت جنگل میں تنہا بیٹھے ہیں، اور اگر تمہارا یہ پردہ بہہ گیا تو تمہیں اس حالت میں دیکھ وہ یہ صرف سوچ ہی سکا تھا۔ روشنال شاک تھا، اس کو اتنا جج کرتی رہتی تھی، یہ اس کو علم نہیں تھا۔ سپرمین گاڑی جب ٹھیک ہوگی وہ اس سے دور ہوتی بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تو ٹھیک ہونے کے چانسز کم ہی لگ رہے ہیں۔ روشنال اسے نظریں ہٹاتا ٹائر ٹھیک کرنے لگ پڑا تھا۔ ہائے اللہ، اگر گاڑی ٹھیک نہیں تو ہم ساری رات جنگل میں ہی گزاریں گے کیا؟ شاید کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ جو اپنا کام کر چکا تھا۔ اتنا اندھیرا ہے، ویران جنگل ہے اور جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اب ہم کیا کریں گے سپرمین؟ وہ ٹائر لگا چکا تھا جب سے اس کی پھر سے سہمی آواز سنائی دی تھی۔ ہندی جیسی آنکھیں اسے دیکھتی اور خوفزدہ سی بات کرتی، وہ اس کے دل میں دنیا کو ایک پل میں ہی تہہ و بالا بدل گئی تھی۔ رومانس کریں گی ایشو میری جان، اس نے مانحیس لہجے میں کہا تھا جبکہ اشنال کی سانسیں رک گئی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ بے یقینی سے بولنے لگی تھی۔ آؤ یسو پنجے کھیل لے۔ اس کی حیرت سے پھیلتی آنکھیں دیکھ کر بات بدل گیا تھا۔ سچی؟ اس کی بات سنتے ایکسائٹیڈ ہوتی کلیپنگ کرنے لگی تھی۔ مذاق اسے کہتے ہیں، وہ یہ کہتا اسے بازو میں اٹھا لیا تھا اور گاڑی میں لا چھوڑا تھا۔ اب گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی اور سنجیدگی سے وہ کار ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ وہ راستے میں ہی سو چکی تھی، اس کا سر بار بار اس کے کندھے پر آ رہا تھا، بال بکھر رہے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا تھا اور گھر کی طرف گامزن ہوا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ شخص دن بہ دن تلخ ہوتا جا رہا تھا اور منال اس کی تلخی سزا سمجھ کر قبول کر رہی تھی۔ وہ تفسیر سے قرآن پاک پڑھ رہی تھی، ابھی وہ عشاء کے بعد نماز پڑھ کر 18واں پارہ ختم کیا تھا جب حسنال روم میں آیا تھا۔ امی بابا، خالہ بابا اور آغا جان کہاں ہیں؟ امی بابا اور آغا جان کہاں؟ بہت ہی مجبوری سے اس سے پوچھا تھا کیونکہ وہ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ گھر میں کوئی افراد نہ دیکھا اس سے پوچھا تھا۔ وہ آغا جان، خالہ اور بڑے ابو تو صغیر تایا اشنال اور روشنال کو لینے گئے ہوئے ہیں، مجھے کہتی بیڈ کی چادر سیٹ کرنے لگی تھی۔
پھر تو یقیناً روشنال بائی کے آنے کے سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہی ہوگی، لیکن کاش میں غائب ہوتا تو آغا جان کو تو روک دیتا اور تمہیں تمہاری چال میں کامیاب نہیں ہونے دیتا، کیونکہ تم تو روشنال کو زہر دینے سے بھی نہیں، اور میں ایسا گھٹیا کام کیوں کروں گی؟ وہ میری بہن ہے۔ خوب کہی، جس بہن کو ساری زندگی پاؤں گی جدی سمجھا، اب اس کے لیے حمایتیں؟ یہ تو حیرت امیز بات ہے۔ وہ طنزیہ مخاطب ہوا تھا۔ تم اتنی گھٹیا سوچتے ہو، مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ وہ شاخ سے کھڑی بول رہی تھی، میں گھٹیا سوچتا ہوں یا تم ہو ہی گھٹیا؟ وہ دور سے کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا، اچھا چھوڑو، تمہارے لیے کھانا لگا رہی ہوں کچن میں، ادھر ہی آ جاؤ۔ اس کی بات کی عادی ہو گئی تھی، وہ مزید بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے باہر نکل گئی تھی۔ وہ کچن میں آیا تو ٹیبل پہ کھانا پڑا ہوا تھا، بنا اس کی طرف دیکھے خاموشی سے کھانا کھانے لگ پڑا تھا۔ کافی پینی ہے تم نے؟ اس نے ایک نظر دیکھا اس سے پوچھا تھا۔ بنا تو دو، ویسے میری سوچ ہے گھٹیا عورت ہو، آج تمہارے حسن کو حراج دینے کا کوئی دل نہیں ہے، تم تو حراج لینے کی عادی ہو گئی، مگر میں ابھی ان باتوں پر ماہر نہیں ہوں، تجربہ تمہیں ہے، مجھے باتوں کا آئیڈیا نہیں ہے نا۔ میں نے تو ہمدردی میں نکاح کیا تھا، ورنہ تم اس قابل کہاں تھی؟ وہ اہانت آمیز لہجے میں اسے کہہ کر اپنے غصے کی آگ ٹھنڈی کر گیا تھا۔ ان کے آنے اور اس کے خوشی سے بتانے پہ اس کے سینے میں بامبر جل رہے تھے۔ وہ جو اس کے جواب کی منتظر تھی، اس کی اتنی گری ہوئی بات سن کر اس کی آنکھیں ویران ہو گئی تھی، وہ زرد پڑ گئی تھی، اس کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے تو اپنے لہجے کی بدصورتی کا احساس ہوا، اسے محسوس ہوا کہ اس نے بہت غلط کہہ دیا۔ وہ ایسے جاہل طرز عمل کا عادی تو نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ اس کی کتنی دفعہ توہین کر چکا تھا، مگر آج کے الفاظ بہت زیادہ سنگین تھے۔ اس کی طرف دیکھا، اس کی متوحش ہوتی آنکھیں اور زرد بردہ چہرہ دیکھا وہ بہت ہی پریشان ہوئی تھی۔ اگر وہ مجرم تھی تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا اس کی کردار کشی کرنے کو۔ وہ ساکت سے کھڑی ایسے ہی سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی، مگر سانس لینے کی کوشش میں اس کی سسکی ابھری تھی۔ منال وہ اٹھا، اس کی طرف آئے، اس کی شانہ پہ ہاتھ رکھتا اسے پکارا، مم۔ جواب سسک رہی تھی۔ وہ جو نیچے دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ پکڑ کر چہرہ اٹھانے سے چہرہ پھر گئی تھی۔ سوری، میں نے بہت غلط الفاظ استعمال کیے، وہ بوجھل لہجے میں بولا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتا اس کی بدلتی طبیعت کو دیکھتا گھبرا کر بولا تھا، سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے تمہارے لیے غلط لفظ استعمال کیے ہیں، سوری، مجھے ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتا اس کی بدلتی طبیعت کو دیکھتا گھبرا کر بولا تھا، میں جتنی بھی غلط تھی، لیکن میرا کردار ایسا گھٹیا نہیں تھا۔ سچ، میں نے کسی کو نہیں ورگلایا تھا، کسی کو نہیں اپنی جانب مال کیا تھا۔ میں حسد پرست ضرور تھی، لیکن نفرت پرست نہیں تھی۔ حسنال میں ایسی نہیں، حسنال یقین کرو میرا، وہ یہ کہہ کر سر پر ہاتھ رکھے پھول پر کر رونے لگ پڑی تھی۔ وہ بمشکل سانس لے رہی تھی، تم میرا یقین نہ کرو، لیکن ایک حسد کی وجہ سے میں نے اپنی ذات دو کوڑی کی کر ہے، تم نے تو دوستی کے رشتہ کبھی برم نہیں رکھا۔ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، چھوڑو اس ٹاپک کو فی الحال کے لیے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں تمہیں روم میں چھوڑ آتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں، پھر میں نے نکلنا بھی ہے۔ وہ یہ کہے آرام سے اسے روم میں لے آیا تھا اور اسے بر پر بٹھایا تھا۔ لہجہ پھر سے تعلق ہوا تھا، کہاں؟ منال اس کے جانے کا سن کر بے یقینی سی ہوئی تھی، پھر بھی ایک دفعہ کنفرم کرنا ضروری سمجھا تھا۔ کام پہ؟ اور کہاں؟ حسنال کو اپنی پشت پہ اس کے کامتے ہوئے ہاتھوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ پھر بھی سنگ دل بنا ہوا تھا، پر آج ادھر ہی رک جاؤ نا پلیز، اکیلی کیسے رہوں گی؟ منال نے اس سے عرض سی کی تھی، تو اب میں تمہاری گھٹنے سے لا کر بیٹھ جاؤں؟ وہ تلخی سے بولا، لہجے میں نرمی ذرا نہیں تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں روم کا لاک کر لوں گی۔ اس کی تلخی سے گھبرائی تھی کہ مبادہ وہ اسے پھر سے غلط الفاظ نہ کہے۔ وہ اسے چھوڑتا صوفے پر بیٹھ اپنے لیپ ٹاپ سے ایک کاغذ اور پینسل نکال کر بیٹھ گیا تھا اور کچھ لکھنے لگ پڑا تھا۔ اس کو دیکھتے منال کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے محبت سے ہمدردی کے رشتے میں رک جائے، لیکن وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی، کیونکہ وہ نرم شخص اب بالکل بدل گیا تھا، اسے معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ منال کے دل پہ بوجھ سا بنا ہوا تھا، اس کا دل متلانے لگا تھا، اس کی طبیعت خرابی سے خود نہیں پتا تھا۔ منال، میں جا رہا ہوں، ڈور لاک کر لو۔ حسنال نے اس کو دل پہ ہاتھ رکھے جھکے دیکھا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر اپنے کامتے دل کو سنبھالی اٹھی تھی، وہ اس کے پاس سے گزرتی ہی کہ دل نے فریاد کی تھی کہ اس شخص کو ڈیج بن کر ہی روک لو، شاید وہ رک جائے۔ اس کو بیگ بند کرتی دیکھا پاس آئے تو اس کی پشت پہ بازو کا گھیرا بنائے اس کو سختی سے پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔
اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا اس کے جسم سے طاقت ختم ہو رہی ہے، آنسو بھی خشک خشک سے آ رہے تھے۔ منال کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ حسنال جو بزی تھا اس کے ایک دم سے ساتھ لگنے سے تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اس کا دل اتنی دنوں بعد پہلی دفعہ دھڑکا تھا، اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ دیکھ رہا تھا، وہ کس کے اس کو پکڑے ہوئے تھی۔ طبیعت خراب ہے، اس کا رخ موڑ کر تھوڑی سی پکڑ کر نرمی سے اسے پوچھا۔ وہ بنا بولے اتنے دنوں بعد اس کی نرمی اور التفات پا کر اس کے سینے پر سارک کی شدت سے رو دی تھی، جبکہ حسنال اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر روتی تھی، جب اسے آبکائی آئی تھی، انہیں جو کھایا پیا اس پہ الٹ دیا تھا، اسے دور ہوتے ہوش میں آئی تھی، شرمندگی کے مارے نگاہیں نہیں اٹھا رہی تھی، نگاہیں اٹھائی تو اس کو اپنی طرف ہی دیکھتا پایا تھا، وہ اس کی نگاہوں کے تاثرات کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ سوری مم، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا مم، میں صاف کر دیتی ہوں، شرٹ دے دو مجھے۔ وہ اس لمحے کو پچھتا رہی تھی جب اس نے اسے روکا تھا۔ وہ پچھلے 3-4 دنوں سے اپنی بدلتی طبیعت کے لیے پریشان تھی، اس کی طبیعت گری گری سی تھی، لیکن وہ سوچ رہی حسنال تو اسے پہلے ہی خبر رہتا ہے، اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ حسنال نے اپنی شرٹ پہ ایک نگاہ ڈالتے اسے دیکھا، جس کے لہجے سے شرمندگی ٹپک رہی تھی۔ اس کے نگاہوں کو جھکے دیکھ کر سانس پھرتا بنا کچھ کہے اسے تھامے باتھ روم چلایا تھا۔ اب حسنال اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس نے تو جانا تھا وہ اپنے لیٹ ہونے پر اس کے ساتھ ہاپا ہوگا، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کے صاف کی، جس پر منال نے وامٹنگ کی تھی، صابن لگا کے اپنا کشادہ سینہ دھویا تھا۔ حسنال اسے بستر کے قریب کھڑا کیا اور اس کا نمازی سٹائل دوپٹہ کھولا، اسے لگا کہ شاید اس کے کس کے دوپٹہ کرنے سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کو پھر سے آبکائی آئی تھی، اس کی جان آدھی ہو گئی تھی، اسے لگا جیسے اس کی آنتیں باہر آنے لگی ہیں۔ وہ منہ دھوتی پیچھے ہٹی تھی جب حسنال نے ٹاول لا کے ہلکا سا گیلا کر کے اس کا چہرہ صاف کیا تھا۔ وہ گیلا ٹاول کر کے اس کے کپڑوں کو بھی صاف کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے لہجے میں نہ کوئی حقارت تھی، نہ نفرت تھی۔ اس کو اس حالت میں دیکھا، الٹا اس کی طبیعت دیکھتا اس کے دل میں ایک اضطراب سا جگہ تھا۔ منال حیرت کی حدود کو چھوتی اسے ستم گر کو شرٹ لیس کھڑے اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ کچھ دیر پہلے والا حسنال بہت ہے؟ کبھی اپنا سا لگتا ہے، کبھی پرایا سا، کبھی نرم سا، کبھی سرد سا، کبھی ایسا مہربان کہ اس کے لیے جان دینے والا، تو کبھی ایسا پتھر دل کہ اس کی جان لینے پہ آمادہ۔ جب کبھی پاس ہوتا تو ایسا لگتا جیسے اس ستمگر شخص کے علاوہ دنیا میں کوئی مہربان نہیں، کبھی ایسا بے نیاز سا، اسے ایسا لگتا کہ بری دنیا میں اکیلی ہوں۔ وہ دشمن جان اس کا رازہ تھا، مگر اب تو اس کی جان کا دشمن رہتا تھا۔ مگر تب بھی یہ سامنے کھڑا یہ ظالم شخص اپنے ظلم سمیت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ اس شخص کے لیے اپنی ماں کے ستم سہ جاتی تھی، وہ مغرور لڑکی اس شخص کے ظلم سہ رہی تھی، بنا کوئی بھی حرف شکایت زبان پہ لائے۔ وہ مغرور لڑکی اپنا تن من اس پہ وارنے کو تیار ہو گئی تھی، صرف اس لیے اسے کہ وہ محبت کی مرض میں مبتلا ہوئی تھی۔ آج کیا کھایا تھا؟ حسنال جو اس کو بغور دیکھ رہا تھا اس کے قریب آتا اسے کمر سے تھام گیا تھا۔ وہ نرمی سے بولا اور اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ کھانا ہی کھایا تھا۔ وہ اس کو شرٹ لیس دے کر کانپ رہی تھی، جس کی نظریں اس پہ ہی ٹکی ہوئی تھی، وہ اپنی خراب طبیعت کو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ حسنال پلیز دوپٹہ دو مجھے، وہ اس کی طرف دیکھا کہتی پھر سے نظر جھکا گئی تھی۔ اس کے سنہری بال آگے پیچھے بکھر گئے تھے۔ حسنال تو اس حسن کی دیوی کو دیکھا مبہوت ہوا تھا، اس کا حسین سیابہ دیکھا حسنال کے دل میں جمی گرد اتر گئی تھی۔ وہ بنا جواب دیے اس کو ساتھ لگا کر اس کے نم بال میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اس کے نرم نرم سے لمس پہ منال کو نیند سی آ گئی تھی، وہ بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولتی اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ پلیز مجھ سے بالکل مت ہپا ہونا حسنال، میں نے جان بوجھ کر بالکل ایسا نہیں کیا تھا، میری طبیعت سچ میں خراب تھی۔ وہ ابھی تک شرمندہ تھی، اسے دیکھ رہا تھا، نیند میں جاتے ہوئے بھی اس کو اس کی ناراضگی کی فکر تھی، کیسے وہ اس کی نفرت سہتے سہتے کمزور سی ہو گئی تھی۔ وہ جھکا اس کے بند آنکھوں پر لاب رکھے تھے۔ منال نے اس کے پشت کو سختی سے پکڑ لیا تھا، وہ نیند میں جاتے ہوئے بھی اس کا جھکاؤ محسوس کر سکتی تھی۔ اس لمس میں اس کو بند آنکھوں کے ساتھ بھی لمس سا محسوس ہوا تھا۔ اس کے لمبی سنہری مگر بکھرے بالوں سے حسنال کو عشق سا ہوا تھا جو اس کی پشت پر بکھر گئے تھے۔ وہ ان لمحوں کو محسوس کرنے لگا، اس کے بالوں سے اٹھی شیمپو کی خوشبو اس کو دیوانہ کر رہی تھی۔ منال اٹھو، اب کی بار حسنال اس کا چہرہ تھپ تھپایا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ حسنال بہت کو وہ اضطراب کا کھلا شاہکار لگی تھی، وہ دیکھتا رہتا تھا۔ وہ جو ہر روز نیا سوٹ پہنتی تھی اب ہفتہ ہفتہ ایک ہی سوٹ میں گزار دیتی تھی، وہ اسے بغور دیکھنے لگ پڑا تھا۔ آنکھوں تلے گہرے ہلکے خشک پٹے ہونٹ، مگر وہ اس قدر مکمل حسن رکھتی تھی، اس مرجھائے ہوئے روپ کے باوجود بھی اس کے ارد گرد نور سی سنہری عکس زدہ شعاعیں محسوس ہو رہی تھی۔ میں تمہارے کپڑے لیا تھا، تم چینج کر لو، تم تب تک دانت برش کر لو۔ اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا ہولے سے بولا،
جسے وہ آنکھیں کھل گئی تھی اور اس کو قریب دیکھا ہوش میں آئی تھی۔ دانت برش کر لیے وہ اسے اسٹول پہ بٹھا کے اس کے کپڑے لینے روم میں آیا تھا اور اس کے کپڑے لے کے پھر سے باتھ روم آیا اور اس سے پوچھا تھا۔ اس نے اسپات میں سر ہلایا تھا۔ تم شاور لے کر چینج کر لو، میں روم میں ہی ہوں، بس آواز دے دینا مجھے۔ وہ یہ کہتا ڈور باہر سے لاک کرتا نکل گیا تھا۔ منال اس کو نظر سے اوجھل ہوتا دیکھا ہمت کر کے اٹھی تھی۔ 10-15 منٹ بعد وہ شاور لے کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں ہمت لا کر فراق کی الٹی سیدھی ڈوریاں بند کی اور دوپٹہ اپنے گرد پھیلا لیا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی اسے پکارنے کی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی سے سردی سے محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دوپٹہ کور کر کے بیٹھ گئی تھی۔ منال منال اسے لگا کہ اس کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو۔ وہ جو باہر پرسکون سا بیٹھا تھا اندر سے آواز نہ پا کر دیکھ کر باتھ روم آیا اور ناک کیا تھا اور پھر خود ہی کھولا تھا۔ اس کی سوچوں کے عین مطابق وہ ٹیک لگائے بیٹھی کانپ رہی تھی اور دیوار کے ساتھ ساتھ ٹکائے گلونکی میں جا رہی تھی۔ ادھر کیوں بیٹھ گئی ہو پاگل لڑکی، مجھے آواز لگا لیتی تو میں آ جاتا۔ اس کو کامتے دیکھا متفکر سا تھوڑا غصہ ہو کر اونچا بولا تھا جس سے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔